بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جب مکہ میں بنی ہاشم شب ابی طالب محصور تھے، تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی جانب ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا ملیں۔ جب مقام برق الغماد پر پہنچے تو قبیلہ کارا کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ، قرضے اور تاوان اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق کے معین اور مددگار ہو۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد ابن الدغنہ نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہ ہی نکالا جاتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین و مددگار ہے؟ میں نے ان کو پناہ دی۔ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر سے یہ کہہ دیں کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اعلان نہ کرے، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھیں، باآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائیں۔ ناظرین، ابن الدغنہ نے یہ تمام شرائط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر لوٹ گیا۔ ادھر ابو بکر صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے۔ چند روز بعد ابو بکر نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھے ہوئے حضرت ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ جس کو دیکھی اس کی نظر کا محور اور غایت ابو بکر تھے۔ ابو بکر خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کے مالک نہیں رہتے تھے۔ ہزار کوششیں بھی کریں تو اپنی آنکھوں کو تھام نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے سامعین، سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے۔ ہزار کوشش بھی کریں مگر حضرت ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔ سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ابن الدغنہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغنہ سے یہ شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے، اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کریں اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھیں۔ اب ابو بکر نے خلاف شرط اعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کی امان اور پناہ کو واپس کر دیں۔ ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ عز و جل کے امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔